مقابلے میں اگر کوئی آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر وعید آئی ہے، اس کے لیے وعید آئی ہے، دھمکی آئی ہے عذاب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو 9 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 پر 4 کے ٹکڑے میں اور 30 پر 5ویں آیت میں یہ کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری یہ دیکھیے، عذاب کی خوشخبری، عذاب کی خوشخبری، ان کو عذاب کے بارے میں خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب رکھا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان مالوں کو، سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا اور گرم کر کے ان کی پیشانی پر، ان کے پہلو پر اور ان کے پیٹھ پر داغا جائے اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی ہے جس کو تم خزانہ بنا کر رکھے تھے، لانفسکم، اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم جس چیز کو خزانہ بنا کر رکھے تھے اس کی وجہ سے مزہ چکھو، اب مزہ چکھو۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بتلا دیا ہے کہ جس سونے اور چاندی کو ہم خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، روکے رکھتے ہیں، تو پھر یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ وعید آئی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 980 پر 7 کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذہب ولا فضہ، جو بھی آدمی سونا اور چاندی والا ہوگا، جو بھی آدمی سونا اور چاندی والا ہوگا، ولا یؤدی منہا حقہا، اور اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، الا اذا کان یوم القیامہ، تو جب قیامت کا دن ہوگا نا، صفحت لہ صفائح من نار، تو ان کو تختی بنا دیا جائے گا، ان سونے اور چاندی کو تختی بنایا جائے گا اور آگ میں، جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جہنم کی آگ میں ان تختیوں کو رکھ کر کے کیا ہوگا، فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، تو اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو پر اور اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا۔ اور اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کُلَّمَا بَرَدَتْ، جب یہ داغ داغ کر کے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعیدت لہو، پھر اس کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اب سوچئے، یاد رکھیے، جہنم میں جہنمیوں کا بدن دنیا کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ بدن بہت موٹا کر دیا جائے گا، بہت موٹا کر دیا جائے گا بدن کو۔ تو جیسے ہی یہ سونے اور چاندی کے تختی ٹھنڈے ہو جائیں گے داغ داغ کر کے، پھر سے گرمائیں گے۔ اور یہ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس وقت تو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، حتی یقضی بین العباد، جب تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے تب تک یہ ہوتے رہے گا، تب تک ہوتے رہے گا۔ یاد رکھیے، اتنا خطرناک عذاب سے بچنے کے لیے یہاں اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا مہربانی کیا ہے۔ آپ بازار سے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، تربوز لاتے ہیں، خربوز لاتے ہیں، آلو وغیرہ لاتے ہیں، پیسہ دے کر لاتے ہیں نا، وزن کر کے لاتے ہیں، پورا تربوز کو کھا جاتے ہیں کیا؟ اس کے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں نا، حالانکہ خرید کے لا رہا ہے، اندر کا حصہ کھاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ذرہ برابر بھی درد نہیں ہوتا آدمی کو، وہ پھینک دیتا ہے تو درد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، سوچ سوچ کے بیٹھے رہتا ہے کہ تربوز کا اتنا حصہ پھینک دیا، ایسا کبھی نہیں کرتا، تھوڑا سا حصہ پھینکتے۔ اللہ رب العالمین بھی ہم پر جو زکوٰۃ فرض کیا ہے، پورا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا،
1 लाख रुपया में सोचिए कि 2,500 है। जिस तरीके से जो ऊपर का छिलका फेंक देते हैं ना, उसी तरीके से आदमी को कुछ भी परेशानी नहीं होगी। 1 लाख रुपया में 2,500 रुपया क्या माना रखता है? उसी में आदमी की जान निकल जाती है और इतना बड़ा आजाब के लिए अपने आप को तैयार भी कर लेता है। इतनी छोटी सी परेशानी ना झेल करके इतना बड़ा आजाब को वो मोल लेता है। ये आदमी की नादानी है, ये आदमी की नादानी है। हमको चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर माल दिया है उसको ज़कात निकालना चाहिए। वो सिर्फ हमारी ही लिए नहीं है, उसमें अल्लाह ने दूसरे का भी हक रखा है और इससे हम खुद पाक होंगे, हमारा माल भी पाक होगा। अच्छा, किन माल पर ज़कात है? किन किस्म के, किस किस्म के माल पर ज़कात है? तो 4 किस्म के माल पर ज़कात है। 4 किस्म के माल पर ज़कात है। एक वो माल जो जमीन से पैदा होते हैं, अनाज जमीन से की पैदावार। उसी तरीके से बहीमतुल अनआम, गाय, ऊंट, बकरी, ये सब जो बहीमतुल अनआम है। और तीसरी किस्म सोना, चांदी, करेंसी वगैरह। और चौथी किस्म तिजारती सामान, जो हम तिजारत के लिए सामान लाते हैं ना, तिजारत के लिए लाए तो साल भर पार हो गया तो उन सामान का जोड़ लेना कि कितना अभी माल है, कितना माल है बचा हुआ, उसका भी ज़कात है, उसका भी ज़कात है। तो ये 4 किस्म के माल पर ज़कात है। तो हम लोग 1-2 बातें पहली किस्म जो ज़मीन की पैदावार है उसके ताल्लुक से सुनते हैं और कल इंशाअल्लाह हमारी बात आगे आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अल-बकरा में जो 2 नंबर की सूरा है उसकी आयत नंबर 260 पर 7 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ि। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और जमीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज में से खर्च करो। ऐ ईमान वालो, तुम जो पाकीज़ा कमाई कमाते हो उनमें से खर्च करो और हमने जो तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है अनाज वगैरह उनमें से खर्च करो। तो देखिए, अल्लाह ने हमारे लिए निकाला है, अब हमारी जान निकल जाती है कि हम दे देंगे, गरीब हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, हालांकि अल्लाह ही ने दिया है। असल माल तो वो अल्लाह की मिल्कियत है, हमको अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करने के लिए, फायदा उठाने के लिए दिया है और उसी में बंदे की जान निकल जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा तो ये बात में से निकालो। इसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तो ये बात से मुराद हलाल है। हलाल, अपनी जो हलाल कमाई है उनमें से ज़कात निकालो। मा कसब, तुम जो तुम कमाते हो, किस चीज से कमाते हो? तिजारत से कमाते हो, कारीगरी से कमाते हो, तिजारत से कमाते हो, कारीगरी से कमाते हो, उनमें से जो पाक रोजी कमाते हो उसमें खर्च करो। और इसकी वजाहत में मुफस्सिरीन ने कहा इसका मतलब ये है कि इंसान को हलाल कमाना भी है, हलाल कमाना भी है। ऐसा नहीं कि हाथ पर बांध करके बैठ जाए और सोचे कि मैं अल्लाह पर भरोसा करने वाला हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भरोसा था, सहाबा किराम को भी भरोसा था, वो लोग कमाते थे और सदका खैरात भी करते थे, सदका खैरात भी करते थे। इसी वजह से मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा में कहा है कि वफ़ीहि दलालतुन अला इबाहतिल कसबी, इस आयत में ये दलालत है, ये दलील है कि कमाना मुबाह है। और कहते हैं कि कमाई 2 तरह से होती है, एक खबीस और एक तय्यिब, एक पाक और एक खबीस कमाई होती है। बंदे को देखना कि हम क्या कमा रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं, कब देना जमीन की पैदावार में, उसके लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। जमीन की पैदावार में साल गुजारना शर्त नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरा अल-अनआम जो 6 नंबर की सूरा है उसकी आयत नंबर 140 पर 1 में फरमाया व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, और उसमें जो वाजिब हक है उसके काटने के दिन दे दिया करो। जिस दिन अनाज काटते हैं तो उसी दिन वो फर्ज हो जाता है, उसी दिन वो फर्ज हो जाता है, बंदा सहूलत दे करके अपना निकाल दे। तो अब ये बात है
تو اناج جو نکلتا ہے کھیت سے کھلیان سے تو کتنا بندہ نکالے، کتنا نکالے؟ دیکھیے حدیث میں صحیح بخاری میں 1480 میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ أَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنُّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، کہ وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ جو جھرنا وغیرہ ہوتا ہے اس کے پانی سے اگر سیراب ہوتا ہے یا خود بخود وہ بھیگ جاتا ہے نا، نمی ہوتی ہے، تو اس میں عشر ہے، 10واں حصہ ہے، 10واں حصہ ہے۔ اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہو گیا کھیت تو 10واں حصہ ہے، یعنی جتنا مال جمع ہوا اس کو 10 حصوں میں بانٹیں گے تو ایک حصہ زکوٰۃ کا نکالنا ہے۔ 100 روپیہ میں 10 جگہ بانٹیں گے تو 10 روپیہ ہوتا ہے، تو 10 روپیہ زکوٰۃ کا۔ تو اس طریقے سے اناج کو 10 حصے کر کے ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر پانی کھینچ کر کے، جیسے اس زمانے میں اونٹ وغیرہ سے باندھ کر کے باوڑی سے نکالتے تھے، محنت کرنا پڑتا تھا، آج کل کے زمانے میں مشین لگا دیتے ہیں، اگر اس طریقے سے سیراب کیا گیا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے، 20واں حصہ یعنی پورے مال کو 20 جگہ کر تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں سے 20واں حصہ یعنی پہلے سے کم، پہلے سے کم 100 روپیہ کو 20 جگہ بانٹ دیں گے تو 5 روپیہ ہوتا ہے، تو 5 روپیہ ہوگا، 5 روپیہ ہوگا، تو یہ بات ہے۔ اچھا، اس کا مقدار کتنا ہے، کتنا اناج نکلے گا کہ اس میں زکوٰۃ نکالیں؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 970 کے اندر ہے، لیس فی حب ولا ثمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق، کہ 5 وسق سے کم اناج پر، پھل پر صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسق، 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع جو تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو 60 سا ایک وسق ہوتا ہے۔ ایک سا ہم لوگ صدقۃ الفطر اناج نکالتے ہیں نا، ایک سا نکالتے ہیں، 60 سا پر ایک وسق ہوتا ہے، تو 5 وسق تقریباً 300 سا ہوگا، آپ جوڑ کر دیکھ لیجئے، 60 پنچے کتنا ہوتا ہے، دیکھیے 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور 5 وسق اگر اناج نکلا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اگر 60 سا کو 5 پر گنا دے دیں گے تو 300 سا ہوتا ہے، 300 سا ہوتا ہے۔ اگر عمدہ گیہوں کا وزن دیکھیں گے آج کل کے زمانے میں تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمدہ گیہوں ایک سا کا تقریباً 2 کلو اور 40 گرام ہوگا، عمدہ گیہوں۔ اور ابھی ہمارے زمانے میں چاول وغیرہ تقریباً 2.5 kg ہوتا ہے، 2.5 kg کے حساب سے دیکھیں گے تو 750 کلو ہوتا ہے، 750 کلو ہوتا ہے، اور عمدہ گیہوں کا اگر حساب لگاتے ہیں تو تقریباً 6 کنٹل اور 12 kg ہوتا ہے۔ اگر اتنا اناج کھیت سے نکلا تو اس میں سے دیکھا جائے گا کہ مشین سے پانی لگائے ہیں یا آسمان کے پانی سے ہوا ہے، اس میں سے اگر آسمان کے بارش کے پانی سے ہوا ہے تو اس میں 10واں حصہ نکال دیا جائے گا۔ اگر بندہ مشین سے نکالا ہے، پانی دیا ہے، تو 20واں حصہ اس میں سے نکال دے گا۔ یہ نصاب ہے، مقدار ہے۔ یہاں ایک بات، آخری بات یہ ہے کہ ساگ سبزی ککڑی وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس پر قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیس فی الخضروات صدقہ، کہ سبزیوں میں صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیس فی التفاح وما اشبہ صدقہ، کہ سیب اور اس طریقے سے دوسرے پھلوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ اس میں استخار، جو اس کو استخار نہیں ہوتا ہے، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، سڑ جائے گا، اسی وجہ سے یہ سب یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو تجارت کے لیے استعمال کریں گے
تو تجارت کے لیے جو بیچ دیتے ہیں نا، اس روپیہ میں اگر نصاب کو پہنچ گیا اور سال پار ہو گیا تو زکوٰۃ دینا پڑے. یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اہم باتیں ذکر کی. ہماری بات انشاءاللہ آگے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو بھی ہمارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے مال سے وہ زکوٰۃ نکالیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے عذاب سے بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.